کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اصل میں واقعہ کربلا جو ہے اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو حضرت امام علی مقام کو مجبور کیا گیا جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام علی مقام تینوں گفتگو فرما رہے تھے. تو گورنر جو مدینہ تھا اس نے آپ کو پیغام بھیجا اور بلایا گورنر ہاؤس میں. تو حضرت امام علی مقام نے جب یہ سنا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اتنی رات کو گورنر ہاؤس میں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ تم تو نہیں سمجھے، میں سمجھ گیا. کیا سمجھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کی دور اندیشی اور سمجھداری، آپ سمجھ گئے کہ اتنی رات کو مجھے بلانے کا مقصد کیا ہے. جی جی. وجہ یہ تھی کہ یزید جانتا تھا کہ یہ تین بڑی شخصیات اگر میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو پھر کوئی اور بیعت کرنے میں قباحت محسوس نہیں کرے گا. یہ ایسی شخصیات تھیں کہ جو خلافت کا دعویٰ کرتی تو تمام لوگ ان کی طرف مڑ جاتے، اور ان میں سب سے بڑی شخصیت حضرت امام علی مقام کی. جی جی. تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اسی لیے ہمیں گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے. آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس طرح اکیلا نہیں جانے دیں گے. چند نوجوانوں کو تیار کیا اور آپ کے ساتھ بھیجا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات غلط ہو تو آپ اپنی آواز کو بلند کر لیجئے گا تو یہ لوگ آپ کی حفاظت کے لیے آ جائیں گے. حضرت امام علی مقام جب گورنر کے پاس گئے تو اس نے یہی بتایا کہ حضرت امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور یزید ان کی جگہ خلیفہ مقرر ہو گیا ہے، تو اب آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں. حضرت امام علی مقام نے انکار فرما دیا. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. یہ اس واقعے کا پس منظر ہے. تو وہاں پر جو ہے مروان بھی موجود تھا. اس نے گورنر سے کہا کہ دیکھو آج کے بعد یہ موقع تمہیں نہیں ملے گا، اگر ہو سکے تو تم ان کو ابھی ختم کر دو. حضرت امام علی مقام کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو آپ واپس مڑے اور فرمایا کہ ابن مرجع کے بیٹے تو کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. میں شہادت حاصل کرنا بہتر سمجھتا ہوں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے. حق پہ ڈٹ گئے، وہ ڈٹ گئے. اور جب آپ کی آواز بلند ہوئی تو وہ نوجوان بھی گورنر میں ہاؤس میں داخل ہو گئے. ان کو دیکھ کر وہ لوگ خاموش ہو گئے اور حضرت امام علی مقام بحفاظت واپس تشریف لے آئے. لیکن آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب مدینے سے ہجرت کرنی پڑے گی. حضرت زینب سے آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں مدینے سے جانا ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کے اندر مسلمانوں کا خون بہایا جائے. اللہ اللہ، یعنی آپ کا نہ لڑنے کا ارادہ تھا، نہ آپ کو خلافت کی طلب تھی، نہ آپ اقتدار چاہتے تھے، بلکہ آپ کا صرف مقصد یہ تھا کہ خلافت پر وہ شخص بیٹھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند ہو. سبحان اللہ. یہ اس واقعے کا پس منظر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے مکہ ہجرت فرمائی، پھر مکہ سے پھر آپ کو بلایا گیا. پورا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوفہ والوں نے خط لکھے، پھر بلایا، پھر آپ کربلا پہنچے اور پھر یہ واقعہ رونما ہوا اور جس میں بدبختوں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا. تو یہ اس واقعے کا پس منظر ہے کہ آپ حق پر ڈٹ گئے تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کے مقابلے پر آئے اور آپ نے عظیم شہادت کا جام پیا. ناظرین سامعین، آپ نے دیکھا ہمارے مذہبی اسکالر نے بڑی خوبصورت انداز میں، بڑے سادہ الفاظ میں واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے وہ بیان کیا. آئیے ہم اپنے مذہبی اسکالر کی طرف چلتے ہیں. اچھا، یہ دوسرا سوال